الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. یہ سورہ لہب ہے. سورت کا نمبر ہے 111. لہب عربی زبان میں کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو، انگارہ. لفظ لہب جو ہے اس سورت میں 2 جگہ آیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورت اللہب. پہلے سورت کا ترجمہ سن لیجیے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو اور وہ خود بھی ہلاک ہو چکا. ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کی دولت اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ کام نہیں کیا. سيصلى نارا ذات لهب، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی اسی بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگی، ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہوگی. فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی یا مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اسلام، توحید اور رسالت کی دعوت کا حکم ملا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنی قریبی رشتہ داروں اور خاص طور پر اپنی جماعت، اپنے کنبے کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے. اس وقت تو یہ پہاڑی بس بطور نشانی کے رہ گئی ہے، پہلے تو ایک مستقل پہاڑی تھی. وہاں جا کر نبی پاک علیہ السلام نے آواز لگائی، کیا یا صباحا. عربوں کے اندر آپس میں چونکہ بڑی بڑی دشمنیاں چلتی تھی، عداوتیں ہوا کرتی تھی، اور ایک قبیلہ اچانک رات کے اندھیرے میں کسی پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچاتا تھا، قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی. کب کس پر چڑھائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی. تو ایسے موقع پر جب کسی قبیلے کے کسی فرد کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے قبیلے کے خلاف دشمن قبیلہ وہ چڑھائی کر کے آ رہا ہے، تو اب اس زمانے میں جیسے آج ٹیلی فون ہے، یہ اس زمانے کے اندر ٹیلی فون یا لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے جو آلات ہوتے ہیں وہ تو تھے نہیں. وہ آدمی اپنے قبیلے کو خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، مطلع کرنے کے لیے ان کا مقابلہ اور اس کا جواب دینے کے واسطے کسی بلند جگہ پر ٹیلے پر چڑھ جاتا تھا اور آواز لگاتا تھا یا صباحا. اب اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے، پھر اس شخص کو جو خبر دینی ہوتی تھی وہ دیا کرتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی جی آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اپنے کفر شرک سے انہوں نے توبہ نہیں کی، اللہ کی توحید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا سخت عذاب ان کو پہنچے گا، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے. آپ ان کو بتلائیے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کرنے کے واسطے اسی طرح صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی جیسے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ لگایا کرتے تھے یا صباحا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمومی طور پر بھی آواز لگائی، خصوصی طور پر بھی آواز لگائی. عمومی انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، یا بنی لوئی، یا بنی عبد مناف. عمومی طور پر سارے قبیلے والوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا. اس طرح خاندان والوں کا نام لے لے کر آپ نے پکارا، اور اسی طرح قریش کے دیگر قبائل کو بھی نام لے کر اللہ کے نبی نے پکارا. اور پھر اس کے بعد خصوصی طور پر بھی اللہ کے نبی نے افراد کے بھی نام لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عباس بن عبد المطلب، یا حمزہ بن عبد المطلب،
یا صفیہ بن عبد المطلب، اپنی پھوپھی اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا بھی اللہ کے نبی نے نام لیا۔ الغرض خصوصی انفرادی شخصی اعتبار سے اللہ کے نبی نے سب کا نام لے کے سب کو جمع کیا۔ اب جب سب لوگ جمع ہو گئے، اور ایک بات دوسری کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر کوئی شخص کسی وجہ سے خود حاضر نہ ہو سکتا تھا تو حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنا نمائندہ بھیج دیتا تھا۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے، اور جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی نبی پاک علیہ السلام جس صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو اونچائی پہ تھے، پہاڑی پہ تھے۔ اب پہاڑی کے اس طرف وہ کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ نیچے کے حصے میں تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بتلاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے، اس بات کو سچا جانو گے؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہاں، آج تک ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا یا آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، لہذا اگر آپ ایسی بات کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ ان سے یہ اقرار کرانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ کا اللہ کے سخت عذاب سے ڈرانے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ یعنی کفار مکہ، مشرکین عرب جس کفر اور شرک میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو اس سے نکالو، توبہ کرو اور توحید اور رسالت کا اقرار کرو۔ اگر کفر اور شرک نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا سخت عذاب تم پر آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب اس مجمع کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا چچا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جو تھے، ایک تو ان کے والد عبداللہ اور اس کے علاوہ 10 اور چچا تھے۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے کل۔ پھر ابو لہب کا اصل نام جو تھا عبد العزہ تھا۔ ان کا جو ایک بت تھا عزہ، یہ اسی بت کی طرف نسبت کر کے اس کا نام تھا عبد العزہ، اور اس بت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ جیسے عبداللہ یہ ایک نام ہوتا ہے، اور میں نے جیسے شروع میں بیان کیا کہ لہب کے معنی آتے بھڑکتے ہوئے شعلے کو، اس وجہ سے سورت کا نام سورت اللہب ہے۔ لیکن ابو لہب یہ لقب سے اس کی کنیت ہے، اصل اس کا نام تھا عبد العزہ، لیکن اس سے یہ مشہور کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ اور سفید تھا، سفیدی ایسی سرخی میں مائل تھی کہ جیسے شعلہ بھڑک رہا ہو، ایسا وہ خوبصورت تھا۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کا یہ لقب اور کنیت دی گئی، اور وہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ نام اتنا نہیں جانتے لیکن لوگ اس کا لقب اور اس کی کنیت زیادہ جانتے، اور اسی سے یہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا مالدار بھی تھا، قریش اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور ابو لہب کی بیوی اس کا نام اروا تھا، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ حرب بن امیہ کی لڑکی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ بہرحال جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے توحید اور رسالت کی دعوت پیش فرمائی ان رشتہ داروں کے سامنے، تو اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر یہ بول پڑا، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا الہذا دعوتنا، کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہلاکت بربادی ہو، کیا اس کام کے لیے ہم کو بلایا تھا اور ہم کو اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اس نے ابو لہب نے تبا لک، یہ بددعائی جملہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، روایات کے اندر ہے کہ اس نے پتھر لے کر نبی پاک علیہ السلام کو مارا بھی، اور اس کی وجہ سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ایڑی مبارک زخمی ہو کر خون آلود ہو گئی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو اس نے ابو لہب نے یہ جملہ کہا تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کو کوئی بد دعا دے تو ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں ہم اس کو، جس نے اللہ کے نبی کو بد دعا دی، ہم اس کو بد دعا دیں۔ گویا ہر مومن کی اسی دلی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ شریفہ نازل فرمائی۔ اب جب جب بھی مومن اس سورہ شریفہ کو پڑھے گا تو گویا کہ ابو لہب پہ بد دعا کر رہا ہے۔
جس کی ابتدائی بد دعا یہ جملے سے اللہ نے فرمائی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو، اسی سے ہوتی ہے۔ اور اس نے نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو بد دعا دی تھی، تو گویا ہر مومن اس صورت کو پڑھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے موقع فراہم کیا گیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتَبَّ، صرف بد دعا کی حد تک نہیں بلکہ بد دعا وجود میں آ گئی۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اور سورہ شریفہ نازل ہوئی اس وقت تک وہ ہلاک نہیں ہوا، لیکن اس کا ہلاک ہونا اتنا یقینی تھا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تو ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن آئندہ اس کے ہلاک ہونے والی ہلاکت اتنی یقینی اور پکی تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَتَبَّ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ الغرض یہ ابو لہب جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، اللہ کے نبی کو ہر وقت ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے، نبی بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، اسی طرح تفسیر کی دوسری کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے، تفسیر ابن کثیر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے اور اللہ کے نبی لوگوں سے یہ کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت طارق رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے اندر چند بازار لگا کرتے تھے، اس میں سے ایک بازار ہے ذو المجاز، اسی طرح ذو عقاز، نجنہ، یہ سارے بازاروں کے نام ہے، بڑے بڑے بازار لگایا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اس حال میں کہ اس کے جسم پر سر کا جوڑا تھا۔ حرم کے علاقے میں یہ موسم حج کے اندر یہ سارے بازار لگا کرتے تھے، اور وہاں سے شروع ہو کے ذو المجاز، پھر اس کے بعد عقاز، نجنہ، اخیر میں جا کے مینا کے اندر سب سے بڑا بازار لگتا تھا۔ تو حج کے موقع پر تمام لوگ عرب کے قبائل سے آیا کرتے تھے، تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس میلے کے اندر اس بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب میلے میں چونکہ خرید و فروخت بھی ہوتے تھے، آنے والے لوگ مال لے کر آتے تھے، فروخت کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے، اور کچھ شعر و شاعری بھی کی مجلس ہوا کرتے تھے وقت گزاری کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان آنے والوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ان کے پیچھے ایک آدمی چلتا رہتا تھا، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا اور کہتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، پاگل ہے، اس کی بات کی طرف دھیان مت دو، اور وہ پتھر بھی مارتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس دعوت دینے والے کے ٹخنوں اور ایڑی کے پٹھوں کو لہو لہان کر دیا تھا پتھر مار مار کر۔ تو وہ صحابی فرماتے کہ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ دعوت دینے والے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پتھر مارنے والا نبی پاک علیہ السلام کا چچا ابو لہب ہے، جو آپ کے ساتھ اس طرح گستاخی کر رہا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے مجمع میں جاتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جا کر اس طرح کہتا تھا کہ اس کی بات مت سنو، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہے، پاگل ہے، اور پتھر بھی مارتا تھا۔ یہ اس کی حرکتیں تھی ابو لہب کی۔ اس کی بیوی جس کا میں نے آپ کو شروع میں نام بیان کیا عروہ تھا، اور حرب بن امیہ کے لڑکے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور اس کا لقب تھا، اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ بیوی بھی شوہر سے کچھ کم نہیں تھی، برائی میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، اور اس کی عادت یہ تھی، روایات کے اندر لکھا ہے کہ وہ ببول کی لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، ببول یعنی کانٹے دار درخت جو ہے وہ، اس کی لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، اور جس راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے رات کو وہ وہاں پہ بچھا دیا کرتے تھے، تاکہ صبح میں جب نبی پاک علیہ السلام اس راستے سے چلے تو آپ کو کاٹے چلے۔ اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت سنائی گئی۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے، یعنی ابو لہب سے بعض لوگوں نے کہا، اس کے ساتھیوں نے یا کسی اور نے، کہ نبی پاک علیہ السلام جو کہہ رہے اس کے مطابق اگر سچ میں عذاب آ گیا تو تجھے کون بچائے گا؟ ابو لہب سے کہا۔ اب وہ گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر یہ کہنے لگا، کیونکہ وہ مالدار تھا، مکہ مکرمہ کے اور قریش کے بڑے بڑے مالداروں میں اس کا نام آتا تھا،
تو اپنے مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس عذاب سے میں چھڑا لوں گا. اس نے یہ کہا. اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ارشاد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آیا اس کا مال اور دولت اور جو اس نے کمائی کی تھی. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو الگ الگ کہا، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی دولت کام آئی، اور نہ اس کی کمائی کام آئی. یا کمائی اور دولت دو الگ الگ اللہ نے بیان فرمایا، حالانکہ دولت خود کمائی ہی سے ہوتی ہے. تو اس کی وضاحت حضرات مفسرین نے اس طریقے پہ کی کہ مال تو آدمی کو کبھی بغیر کمائے ہوئے وراثت میں بھی مل جاتا ہے، کوئی گفٹ ہدیہ بھی کر دیتا ہے، جبکہ کمائی وہ ہے کہ آدمی نے اپنی زور بازو سے اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا ہو، اور اسی مال کو جب کاروبار میں لگائے اور اس سے جو نفع کمائے گا اس کو کہا جاتا ہے کمائی. اور بعض مفسرین نے کمائی کا مصداق اولاد کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی میں سے ہے. تو اس سے بعض مفسرین نے اولاد مراد ہے، گویا اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی دولت، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکی. پھر آگے اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. پھر آگے حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی. لکڑیاں کون سی؟ اب الگ الگ اقوال حضرات مفسرین نے نقل کیے. اس کے ایک مطلب تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ببول کے کانٹے دار لکڑیاں وہ لاتے تھے اور رات کو نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں بچھا دیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا. بعض مفسرین نے حمالۃ الحطب کا مصداق اس سے مراد دیا جلانے والی لکڑیاں، سوختہ، یہ مراد دیا ہے. اور اس کا گھرانہ مالدار ہونے کے باوجود، یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے حمالۃ الحطب سے کہ اس کی انتہائی بخیلی کو، کہ مالدار گھرانہ ہونے کے باوجود یہ جلانے کی لکڑیاں وہ آسانی سے خرید سکتے تھے، لیکن وہ اتنی بخیل تھی اور کمینہ طبیعت کی تھی کہ جلانے کی لکڑیاں خریدنے کی بجائے وہ خود لینے جایا کرتی تھی جنگل میں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دوزخ کے جس حصے میں ابو لہب جل رہا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اپنے شوہر کی آنکھ کو یہ بھڑکائے گی اور اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالے گی. مفسرین نے اس کا یہ مطلب لیا ہے حمالۃ الحطب کا چغلی کرنے والا، جسے ہم اپنی زبان میں بولتے کہ تیل ڈالتا ہے، پیٹرول ڈالنے کا کام کرتا ہے، یعنی آپس میں لڑانے کا کام کرنا. چونکہ لکڑیاں بول کر چغلی یہاں پہ مراد ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حمالۃ الحطب بیان فرمایا. اور چونکہ یہ ابو لہب کی بیوی نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کی چغلیاں تکلیف پہنچانے والے دشمنوں کے سامنے کیا کرتی تھی تاکہ دوسرے لوگ اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو بہت تکلیف پہنچائے، اور یہ چونکہ آپس میں لڑاتے بھڑاتے تھے اس وجہ سے. پھر اس کے بعد آخر کے اندر ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں کھجور کی چھال کی مضبوط بٹے ہوئے رسی ہوگی. مسد مضبوطی کے ساتھ بیان جانے والی کھجور کی رسی کو کہا جاتا ہے. اب جب وہ لکڑیاں لے کر آتے تھے جنگل سے تو اسی رسی سے لکڑیوں کو باندھتے تھے اور لکڑیاں باندھ کر اپنی پیشانی کے اندر، بعض نے کہا کہ اپنے گردن کے اندر اس کو باندھ دیتے رسی تاکہ وہ گٹھر گر نہ جائے. اب اس طریقے پہ وہ لے کے آیا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ لکڑیاں لے کے ایسے آ رہی تھی کہ ایک تھک گئی اور ایک پتھر پر بیٹھی تو اس کی وہ رسی نیچے گر گئی اور اسی کے اندر اس کی گردن الجھ گئی اور اس کو فندہ لگ گیا، پھانسی لگ گئی اور اسی کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی. فی جیدہا حبل من مسد، یہ سورت کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب دو باتیں دوسری اس سورت کے ملتے جلتے میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ابو لہب جس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ اور یہ تو اس کی کنیت تھی، اس کا لقب تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبداللہ اور عبداللہ کا یہ اللہ کی بھائی تھا.
اللہ کی بات اس کو کہیں گے کہ ماں دونوں کی الگ الگ تھی اور باپ ایک تھے. جب یہ صورت نازل ہوئے تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. اللہ کے نبی کی 4 لڑکیاں تھیں. نمبر 1 حضرت زینب، یہ بڑی صاحبزادی تھی. ان کا نکاح حضرت نبی پاک علیہ السلام نے نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کر دیا، جو حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی ہوتے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے اور حضرت خدیجہ کی یہ بھانجے تھے. ان کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی نے کر دیا تھا، ابو العاص بن ربیع. دوسری 2 صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کرایا تھا. خالی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کیا تو ابو لہب نے مخالفت کی اور اس پر یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، تاکہ اللہ کے نبی کو اور زیادہ تکلیف ہو. جب بیٹی کو طلاق ہو دے تو باپ کو زیادہ تکلیف ہو دے. تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تو ان کو طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دو گے تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا میرے ساتھ. چنانچہ ان دونوں لڑکوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کو طلاق دے دی. اور اسی پر بس نہیں بلکہ بڑے لڑکے نے تو صرف طلاق دینے ہی پر اتفاق کیا اور کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں کیا، لیکن چھوٹے بیٹے نے تو برا بھلا بھی کہا اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوکا بھی. اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو طلاق دی. جب اس لڑکے نے ابو لہب کے چھوٹے لڑکے نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کا سلوک کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر بد دعا یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے درندوں میں سے ایک درندے کو اس پر مسلط کر دے. یہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی. ابو طالب بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے. جب انہوں نے یہ بد دعا سنی تو ابو طالب نے اس سے کہا کہ اب تم ان کی بد دعا سے نجات نہیں پا سکو گے. ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے اور اللہ کے نبی نے جو زبان سے کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے. خود ابو لہب بھی جانتا تھا کہ ان کی بد دعا تو اپنا رنگ اور اثر دکھائے گی. چنانچہ یہ باپ بیٹے اب ہر وقت ڈرے سے ہمیں رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب اس بد دعا کا اثر ظاہر ہو جائے. چنانچہ روایات کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ شام کے علاقے میں ایک سفر میں ابو لہب اپنے اسی بیٹے کو لے کے جا رہا تھا. ایک جگہ پر قیام ہوا تو ابو لہب نے کہا کہ ان کی بد دعا کی وجہ سے ہم کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی آ کر میرے بیٹے کو پار نہ ڈالے، نقصان نہ پہنچائے، اس لیے تم لوگ ہمارا لحاظ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا بندوبست کرو. چنانچہ قافلے والوں نے سب سامان اکٹھا کیا اور سامان اکٹھا کر کے ایک ڈھیر لگایا پڑا اور اس کے اوپر ابو لہب کی اس بیٹے کو لٹایا اور سارے قافلے والے نیچے سوئے چاروں طرف. رات کو شیر آیا اور اس نے سب کو سونگا. اس کے بعد چھلانگ لگا کر اوپر گیا اور اس بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا. بعض روایات کے اندر ہے کہ رات کو بھی سونے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ اسی وقت ایک شیر نے باہر سے آواز لگائی بہت زور کی، دہاڑا تو اس کے گرجنے کی آواز سن کر یہ کانپنے لگا، کیونکہ ہر وقت وہ ڈرا سہما رہتا ہی تھا تو یہ کانپنے لگا. لوگوں نے کہا ہم نے بھی آواز سنی، جیسے تو نے آواز سنی ہم نے بھی سنی، تو اس پر اتنا زیادہ اثر کیوں ہے، تو اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا مجھ کو محمد کی بد دعا کے جملے یاد آ رہے ہیں. اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، وہ بھی جانتے تھے. اب کھانے کا وقت آیا تو ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا ہے. ہر وقت موت اس کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے. اور رات کو یہی واقعہ پیش آیا کہ شیر نے آ کر اس کا کام ہی ختم کر دیا. حالانکہ ان دونوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سچائی کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود آخر تک وہ ایمان نہیں لائے. یہ تو 2 صاحبزادے، حضرت زینب کا نکاح ہوا ابو العاص بن ربیع سے اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے نبوت ملنے سے پہلے. اور جب نبوت ملے تو ابو لہب نے ان دونوں کو طلاق دلوا دی. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیا. حضرت عثمان ابن عفان جو خلیفہ راشد ہے 3 نمبر پہ، اور وہ ان کے نکاح میں تھے.
اسی زمانے میں ان دونوں میاں بیوی یعنی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت۔ ایک مرتبہ گئے، پھر وہاں افواہ پھیلے کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے، اب وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا دے، اس لیے وہ اس افواہ کو سن کر، غلط خبر کو سن کر یہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو سلسلہ جھوٹ کا تو باقی ہے، بلکہ مکہ والے اور زیادہ تکلیف پہنچانے کے ڈر پہ ہے، تو پھر دوبارہ انہوں نے مکہ ہی سے حبشہ کی دوسری ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ کی بھی ہجرت کی۔ گویا انہوں نے حضرت عثمان نے اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ نے 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی اور 1 مدینہ منورہ کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری کے اندر بدر کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی چونکہ بدر میں جانا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے ان کو روک دیا کہ آپ مت آئیے، تو ان کی تیمارداری میں رہو۔ ادھر بدر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور بڑی کامیابی عطا فرمائی جس کو اللہ نے یوم الفرقان کا اس دن کو۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ کے اندر بدر کی کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا بھی حضرت عثمان سے نکاح کرا دیا، اسی لیے تو حضرت عثمان کا لقب ہے ذوالنورین، 2 نور والا، ذوالنورین یعنی 2 نور والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بیٹی کو بھی میں نے اللہ کے حکم سے ہی ان کے نکاح میں دیا تھا، اور دوسری بیٹی کو بھی میں نے اللہ ہی کے حکم سے ان کے نکاح میں دیا ہے۔ بلکہ آگے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا سن ہجری 9 کے اندر، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بغیر نکاح کی ہوتی تو ان کو بھی اسی ان کے نکاح میں دیتا، حضرت عثمان کی، لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی نکاح میں دی، اور حضرت عثمان وہ وارث شخصیت ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر ان کی نکاح میں آئی، باقی کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو یہ فضیلت حاصل ہو۔ پھر ابو لہب کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور سن 2 کے اندر بدر کا واقعہ پیش آیا، ابو لہب کو بھی اس بدر کے اندر شریک ہونا تھا، مگر کیونکہ ڈر کے مارے وہ شریک نہیں ہوا۔ اب اس کی ذلت کتنی، اس کا انجام کیا ہوا اللہ بتا رہے۔ اپنی جگہ پر اس نے ابو جہل کے بھائی کو بڑی رقم دے کر بھیجا، اور وہ خود ابو لہب بدر کے اندر شریک نہیں ہوا۔ غزوہ بدر ختم ہو گیا، سب معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد چند دنوں کے بعد روایات کے اندر ہے کہ 1 ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی، جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں، بدن کے اندر پھوڑی پھنسی وغیرہ۔ اور عربوں کے اندر چونکہ وہم پرستی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ چیچک کی بیماری والے شخص کے پاس اگر کوئی جاتا ہے اس کو بھی چیچک کی بیماری لگ جاتی۔ آج ہمارے یہاں بھی عربوں کے اندر تو نہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی سمجھتے لوگ۔ اس لیے جب ابو لہب کو یہ بیماری لاحق ہو گئی تو گھر والوں نے اپنے رہائشی کمرے سے دور اس کو دوسرے گھر میں ڈال دیا، اور وہاں کوئی جاتا نہیں تھا۔ چند دنوں میں پورے جسم کے اندر وہ بیماری پوری پھیل گئی، اور اسی کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب مرنے کے بعد اس کی لاش اسی مکان میں ویسی پڑی رہی، 3 دن تک اس کی لاش ایسے پڑی رہی، کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بدبو آنے لگے تو اس کے بیٹوں کو آگ دلائی گئی، تانا دیا گیا کہ تمہارا باپ مر گیا پھر بھی تم اس کی خبر نہیں لیتے، تو ان بیٹوں نے ایک حبشی غلام کو پیسے دے کر تیار کیا۔ اتنا برا انجام ہوا نبی پاک علیہ السلام کو ستانے کا، تکلیف پہنچانے کا۔ بعض روایات میں کہ اس نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس لاش کو بٹھا دیا حبشی لڑکے نے، پھر سب نے دوری سے اس کو پتھر مارنا شروع کیا، اور اتنے پتھر مارے کہ وہ اسی پتھر کے اندر دفن ہو گیا۔ بعض روایات میں کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو اس گڑھے کے اندر دھکیل دیا گیا، ہاتھ کے ذریعے بھی نہیں، دور سے لکڑی کے ذریعے، اور پتھر ڈال کر اس کو پھر اس طرح دفن کیا گیا۔ اس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی موت آئی۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ سورت نازل ہوئی، سورت اللہب،
تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ ایسی صورت نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر ہماری برائی بیان کی گئی ہے اور ہمیں ایسا کہا گیا ہے، تو یہ لوگ گالی دیتی ہوئے گھر سے نکلی اور اللہ کے نبی کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی، اور ہاتھ میں ایک بڑا پتھر بھی لیا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے نظر آ گئے تو میں اللہ کے نبی کو مار دوں گی۔ نعوذ باللہ۔ نبی پاک علیہ السلام حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ گالیاں دیتی ہوئی پتھر لیے ہوئے آ رہی تھی کہ آپ کو مارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی وہ آ رہی ہے، آپ کو مارے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ جب وہ قریب آئے تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ کے ساتھی کہاں ہے، اور انہوں نے ہماری برائی کے ہجو کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے کوئی ہجو نہیں کیا، اللہ کے نبی ہمارے نبی تو اشعار کہنا جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے کبھی کوئی اشعار بھی نہیں کہا ہے۔ تو وہ برا بلا کہتی رہی اور گالیاں دیتی ہوئی اور یہ بکتی ہوئی واپس چلی گئی، اس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ چلی گئی تو صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی وہ آئے، اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتے کو اللہ نے مجھ پہ عائد کر دیا تھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر اسی موقع پر اس بیوی ام جمیل نے یہ کہا تھا حضرت ابو صدیق اکبر سے کہ میں بڑی شاعرہ ہوں، اور اس نے کہا مزممن عشینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، وہ اللہ کے نبی کو محمد نہیں کہتے بلکہ مزمم کہتے تھے، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور ہم نے ان کے حکم کو قبول کرنے سے انکار کیا اور ہم نے ان کے دین کے ساتھ دشمنی کی۔ وہ یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ والے بجائے محمد کے نعوذ باللہ مزمم کہتے، مزمم کے معنی آتے قابل مذمت، برائی کیا جانے والا، اور اس کے بالمقابل محمد ہے یعنی قابل تعریف، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس نے یہ کہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی آسانی سے اس معاملے کو سلجھا دیا اور کہا کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ان کی گالیوں سے اللہ نے مجھے میرے پر سے ہٹا دیا، ان کی گالیوں کو اللہ نے میرے سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ لوگ مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، میں تو محمد کو نہیں کہہ رہے، مزمم کو کہہ رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ عباس تم اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے؟ یہ ابو لہب کے جو بیٹے تھے، ایک بیٹا تو وہ اس کا واقعہ وہ ہوا، شیر نے اس کا پھاڑ کاٹا، سر تل سے جدا کر دیا، لیکن جو دوسرے دو بیٹے اور تھے تو حضرت عباس اللہ کے نبی نے فرمایا عباس اپنے بھتیجوں کو میرے پاس کیوں نہیں لاتے؟ اب چونکہ یہ ڈر کے مارے عرفات چلے گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس ان کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے اور ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے، اور جب اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ابو لہب کا جو اصل نام تھا عبد العزیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اصل نام بیان نہیں کیا اور اس کی کنیت کو ابو لہب کو بیان فرمایا۔ کیوں؟ روایات کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نام جو اصل نام تھا عبد العزیٰ، یہ بت کی طرف منسوب تھا، اور قرآن میں یہ نام ذکر کرنا، بت کا تذکرہ کرنا یہ مناسب نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عبد العزیٰ نام کی بجائے اس کی کنیت اور اس کا لقب ذکر فرمایا ابو لہب، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ عبد العزیٰ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور آخری بات، اس صورت کے اندر بڑی عبرت کی باتیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بہت سے لوگ آج بھی اپنے مال کے غرور میں، گھمنڈ میں حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے مقبول بندوں کو، اولیاء اللہ کو، علماء کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ شریفہ کے ذریعے امت کو اور لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جیسا ابو لہب نے انکار کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ حق ہے اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے مقرب بنتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ستایا تو اس کا یہ انجام ہوا۔ تو اس میں یہ عبرت ہے کہ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، نہ وجاہت کام آئے گی، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو قرآن احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن يا عزيز يا غفار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.